جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں۔ اور جتنا دیا بن مانگے دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پہ شکوہ بھی زباں پر لایا نہیں۔ اور کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندے رہے جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا۔ حضرات محترم، اج دی گفتگو دا عنوان سورۃ فلق اور سورۃ الناس اور آخری تین جڑیاں سورتاں ہیں انہاں دی تفسیر اور انہاں دی شان نزول بیان کیتا جائے گا۔ سورۃ اخلاص دی تفسیر میں چند جمعے پہلے بیان کر چکا۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے۔ آج سورۃ فلق، اس کی تفسیر کے متعلق بیان کیتا جائے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ اور ایسیاں صورتاں نے جنہ دے بارے ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہی حضور نے فرمایا صحابہ میں تمہیں کوئی ایسی آیت نہ دوں، ایسی صورت نہ بتاؤں جو ہم سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو، کسی کتاب میں نہ آئی ہو اور بڑی فضیلت والی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتاؤ وہ کون سی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صورتیں بتائی، فرمایا سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ تین صورتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ تو وہ سورۃ فلق، اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ قل فرمایا محبوب آپ کہہ دو ان سے کہ اعوذ برب الفلق، کہ وہ میری پناہ طلب کریں۔ کس طرح؟ پھر عرض کریں مولا ہم تیری پناہ لیتے ہیں اس رب کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس رب کی، رب الفلق جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اور اس کی جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق کے شر سے پناہ لیتے ہیں، ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہم اندھیرے ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوب جائے، اندھیرا ڈالنے والے کے شر سے پناہ لیتے ہیں جب وہ ڈوب جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروں میں پھونکتی ہیں، گرے لگاتی، گرے یعنی گنڈ مارنیاں نے، دھاگا لے کے یا رسی لے کے گنڈ ماری جاتی ہے، پھونک ماری جاتی ہے، جادو ٹونے کا ایک طریقہ ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، انہاں عورتاں دے شر تو جڑیاں گراں دے وچ پھونک رہیاں ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور مولا ہم تیری پناہ لیتے ہیں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں۔ حسد بھی بہت بڑی بیماری ہے، بڑی بڑی بیماری ہے۔ حضرات محترم، پھر سورۃ فلق کے حوالے سے یہ جو ترجمہ میں نے بیان کیا ہے قل اعوذ برب الفلق، سب سے پہلے کہ ہم پناہ لیتے ہیں اس رب کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ صبح پیدا کر، جب رات ہوتی ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اندھیرے سے بندے کو ڈر بھی لگتا ہے، تو ہم اس کی پناہ لیتے ہیں پھر جو اندھیرے کے بعد صبح پیدا کرتا ہے، اندھیرے کے بعد ہمیں روشنی دیتا ہے۔ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، اور اس کی ساری مخلوق کے شر سے۔ اب مخلوق کے اندر ہر طرح کی لوگ آ جاتے ہیں، جاندار بھی مخلوق میں شامل ہیں، غیر جاندار بھی شامل ہیں، مخلوق کے اندر مکلف بھی ہیں جو عبادت کے لیے مکلف کیے گئے ہیں، جن پہ عبادت فرض کی گئی ہے، اور غیر مکلف بھی ہیں جن میں عبادت نہیں، جانور ہیں، چراہے ہیں، یہ سارے مخلوق کے اندر شامل ہیں۔ ان کے اندر جو شر والی مخلوق ہے بولا ہم اس سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور شر والی مخلوق میں سب سے بڑا جو شر پسند مخلوق میں ہے وہ ایک شیطان ہے۔ وہاں یا خاص شیطان بھی مراد ہے
کہ اس سے بھی مولا ہم پناہ لیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور ہم پناہ لیتے ہیں جب سخت اندھیری ہوتی ہے، اندھیری رات کے شر سے۔ حضرت محترم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے فرمایا عائشہ سے، اے عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ، اس کے شر سے اللہ کی پناہ، اور جب یہ ڈوب جائے، جب یہ ڈوب جائے یعنی جب یہ ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں کہ مولا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ حضرات محترم پھر اس آیت سے مراد مفسرین نے ایک اور جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اس آیت سے مراد اسلامی مہینے کی آخری تاریخیں ہیں، وہ ڈیٹیں، وہ دن، وہ تاریخیں جب چاند رات کو نظر نہیں آتا، گپ اندھیرا چھا جایا جاتا ہے، تو وہ اس وقت کچھ عورتیں، کچھ لوگ شر پسند جو جادو کرتے ہیں، ان کے جادو کے شر سے بھی پناہ ہم مانگتے ہیں۔ جو بیماری والا جادو ہے، کسی کوئی صحت کے کو نقصان پہنچانے والا جادو، وہ اکثر ان دنوں میں ہوتا ہے جب مہینے کے آخری دن ہوتے ہیں، جب چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، چاند نظر نہیں آتا، اندھیرا۔ فرمایا اس آیت سے یہ بھی مراد ہے۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یا اللہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں کن سے؟ ان عورتوں کے شر سے، فی العقد جو گرو میں پھونکتی ہیں، یعنی داغامہ لیتی ہیں یا رسی لیتی ہیں، اس کی گانٹ لگائی، گرا لگائی، پھر اس پہ پھونکا، کچھ پڑا، پھونکا، جادو کیا۔ ان عورتوں کے شر سے بھی مولا ہم تیری پناہ لیتے ہیں۔ ان عورتوں سے مراد خصوصیت کے ساتھ وہ عورتیں جو لبیک کی عورتیں تھیں، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا تھا معاذ اللہ، خصوصاً وہ عورتیں بھی مراد ہیں۔ اور ناجائز کاموں کے لیے تویز کرنا، ناجائز کاموں کے لیے تو یہ بہت سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام کام ہے، اور اس کا کام حرام ہے، اور یہ کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے، آپ کے کنبہ سے، خاندان میں سے، قبیلے سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کے اسے دم کرتے تھے، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کے دم کرتے تھے، پھر وہ صحت یاب ہو جاتا تھا، اسے اللہ شفا عطا فرماتا تھا۔ معلوم ہوا کہ کوئی بیمار ہو گیا، کسی قسم کا ضرر ہے، نقصان ہے، نظر بد ہے، کسی چیز کا سایہ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے سورۃ اور فلق اور سورۃ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ بندہ لے کے جناب فلاں پیر صاحب کو جا کے دم کرانا، بندہ خود بھی ہے، بندہ چتنی ہونی چاہیے یہ کوالٹی کہ بندہ خود بھی دم کر سکے، نماز پابندی نال پڑھے، بندہ خود بھی دم کر سکتا ہے، ہر بندہ گھر دے وچ دم کر سکتا ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس تقریباً ہر بندے نوں آندیاں نے۔ حضرات محترم حضرت عبید بن رفاع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر کے بیٹوں کو بڑی جلدی نظر لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی نظر لگ جاتی ہے، کہ میں کچھ پڑھ کے ان کو دم نہ کر دیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں اے اسماء تو پڑھ کے ان کو دم کر دیا کر، یعنی اجازت بھی دی کہ پڑھا کر اور دم کر دیا کر۔ اب حضرت عائشہ کی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، حدیث مبارکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب شام کو گھر آتے، ہر روز سونے سے پہلے یہ ہاتھ جوڑتے، دونوں ہاتھ آپس میں جوڑتے، اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ تینوں صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، اپنے پورے جسم تک جہاں جہاں تک مناسب ہوتا پہنچا دیتے، ہاتھ پھیر دیتے، یہ حضور کا معمول ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور بیمار ہوتے یا جب تھک جاتے، کوئی طبیعت ناساز ہوتی، تو پھر مجھے فرماتی عائشہ یہ 3 صورتیں پڑھ کے میرے اوپر دم کر دے، یہ 3 صورتیں پڑھ اور میرے اوپر دم کر دے۔
معلوم ہوا نبی عائشہ سے فرمائے عائشہ پڑھ اور دم کر دے۔ نبی کا ہر عمل امتی کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، نبی کا ہر فعل، ہر کام، ہر عمل امت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دم کروایا کہ یہ صورتیں پڑھ، بتائیں صورتیں، یہ پڑھ اور مجھ پہ دم کر۔ معلوم تھکاوٹ ہو یا کوئی بیماری ہو تو یہ 3 صورتیں پڑھ کے دم کرنی چاہیے۔ کچھ روایتوں میں 2 بھی آئی ہیں، فلق اور ناس، تو کچھ میں 3 ہیں، تو بہتر یہ ہے یہ تینوں صورتیں پڑھ کے دم کیا جائے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کہیں قافلے سے جا رہے سن، اس قافلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ تو ایک جگہ پہ قافلہ رکا، اس مقام پہ قافلہ رک کے ٹھہر گیا قافلہ، تو اس جگہ کے رہنے والے جو کچھ لوگ تھے ان میں سے کسی ایک کو سانپ لڑ گیا، ہاتھ پہ سانپ لڑا، ہاتھ پکڑ دیا، پوچھنے لگا کسی کے پاس اس کا علاج ہے؟ ایک صحابی رسول کہنے لگے کہ جناب میرے کو علاج ہے، میں دا علاج کر دیاں گا، پر وہ دا معاوضہ دینا پوے گا، وہ دا معاوضہ دینا پوے گا، اجرت دینی پوے گی۔ ٹھیک ہے جناب، اجرت دیاں گے، یہ اتنی بکریاں منو دینیاں پینیاں، تیرے کو بکریاں نہ بکریاں اتنی بکری دینی پوے گی۔ حضرت محترم صحابی رسول نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور وہ ہاتھ تے دم کر دیتا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے وہ ہاتھ تے دم کر دیتا، اللہ نے صحت شفا دے دیتی، سپ دے زہر دا اثر نہ آیا، ختم ہو گیا اثر۔ تو بکری لے کے جدوں واپس آیا نا قافلے دے وچ، صحابہ دے وچ آپس وچ گفتگو ہون لگی، انہیں کیڑا کام کر لیا جناب، انہوں دم کیتا ہے جناب تے بکری لے آیا، بکریاں لے آیا تے گل پہنچ دی نبی پاک، کچھ صحابی کہنے لگے نہیں ٹھیک کیتا ہے، کچھ کہنے لگے غلط کیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کول پہنچ کے نبی کریم نے صحابی نے بلایا، اچھا صحابی ہے سنیا تو بکریاں لے کے آئے ہیں، دم کیتا ہے؟ جی یا رسول اللہ دم کیتا، اچھا انہوں شفا ملی؟ یا رسول اللہ ہاں شفا مل گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا صحابی ہے تو دس پڑھیا کی؟ عرض کی یا رسول اللہ سورۃ فاتحہ پڑھی تے دم کر دیتا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے میں دم کر دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک شفا ہے، قرآن پاک شفا ہے۔ حضرات محترم، سورۃ فاتحہ پڑھنے دے دیر دم کیتا، زہر دا اثر ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا صحابی تو غلط کیتا ہے، ناجائز ہو گیا، فرمایا لے گیا منو بھی حصہ دے انہاں بکریاں دے وچوں، بکریاں جو حصہ دے۔ حضور خود حصہ لے کے ثابت کر دیتا کہ لوگوں اس طرح دا کام کرنا جائز ہے، حضور نے خود حصہ لیا انہاں بکریاں دے وچوں۔ حضرات محترم، یہ دم کرنا، یہ جہاں صورتاں ساڈے پر موجود نے، ساڈے قرآن پاک دے وچ سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص، یہ 3 صورتاں ساڈے واسطے بڑی عظمت ہے۔ کوئی بھی بیماری ہوئے انہاں پڑھ کے دم کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ قرآن پاک کو شفا بنا کے ساڈے واسطے بھیجا ہے، قرآن پاک ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ حضرات محترم پھر اگے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ان حسد کرنے والوں سے پناہ جب وہ حسد کرتے ہیں۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد کس نو کہتے ہیں؟ حسد وہ چیز ہے کہ بندہ جس دوسرے بندے دی نعمت کو ویکھدا ہے وہ دل دے وچ وہ نعمت چھن جانے دی خواہش ہوندی ہے، حسد ہو جاندا ہے دل دے وچ سوچدا ہے اے کول بڑی اے کول جناب کار ہے، میرے کول موٹر سائیکل ہے، اے کول کار نہ ہوندی میرے کول موٹر سائیکل ہوندا۔ یہ حسد ہے، یہ نعمت کسی نو دوسرے نو نعمت ملی ہے تے حسد کر، اور حسد بڑا بڑا گناہ بھی ہے، حسد کرنا گناہ بھی ہے۔ حسد تو بچنا چاہیے اور ہر حال دے وچ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، اس حسد تو مراد حسد تو مراد خصوصاً جڑا اس آیت تو مراد ہے اس وقت دے یہودی ہیں جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حسد رکھتے سن، اور حسد اتنی بڑی بیماری ہے۔ اس حسد تو سب تو پہلا آسمانہ تے حضرت آدم نال حسد کیتا ہی ابلیس نے، لعنتی شیطان نے، اور مردود ہو گیا۔ پھر زمین دے اوپر سب تو پہلا حسد کیتا حابیل، حضرت آدم دے بیٹے حابیل نے حابیل دینا حسد کیتا، قابیل نے زمین دے اوپر سب تو پہلا، آسمان تے شیطان نے سب تو پہلا حسد کیتا۔ حضرات محترم، حسد یہ بیماری ہے۔
اللہ تعالیٰ سانو حسد جیسی بیماریاں تو محفوظ فرمائے۔ اگلی سورت مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، تم کہو کہ میں پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ یہاں سارے ناس مراد ہے، فرمایا سارے ناس سے ساری مخلوق بھی مراد ہے، جو سارے انسانوں کا ساری مخلوق کا رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، اس کی پناہ میں جو سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ بادشاہ دا بھی جڑا بادشاہ ہے، مالک ہے ہر چیز دا۔ اج تے جھگڑا ہوئی نہیں ہے دا مالک ہے، زمین دے پیچھے لوگ جھگڑتے رہندے نے، لیکن ہر چیز دا مالک اللہ ہی ہے۔ میں اس کی پناہ میں آیا جو بادشاہ دا بھی بادشاہ ہے۔ اور ایک روایت دے وچ علماء نے لکھیا ہے اس دے پر کہ جس بندے نو کسی حاکم تو جناب ڈر ہوے کہ مینوں نقصان پہنچائے گا، وہ اس سورت کو پڑھ کے اپنے پر پھونکدا رہے کرے، سورت ناس کو پڑھدا رہے کرے۔ آگے فرمایا الہ الناس، میں اس کی پناہ میں آیا جو سارے لوگوں کا الہ ہے، سارے جس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی عبادت جائز نہیں، میں اس کی پناہ میں آیا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، اور جو وسوسے دینے والا ہے شر کی طرف، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جو خناس ہے، اس خناس سے مراد شیطان بھی ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب کیا مطلب ہے خناس کا؟ خناس جس وقت عربی لوگ کسی کو گالی نکالتے ہیں اس وقت کہتے ہیں خناس، خناس انسان، یعنی کہ یہ بطور عربی میں بطور گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے شر پسند لوگوں سے میں پناہ مانگتا ہوں جو وسوسے ڈالنے والے ہیں۔ اب وسوسے کون ڈالتا ہے؟ خناس کون ہے؟ شیطان ہے۔ وسوسے کیسے؟ وہ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، وہ سامنے آ کے نہیں ڈالتا، کچھ کہتا نہیں، بلکہ سیدھا دل پہ وار کرتا ہے۔ بندے کو صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ غلط بھی ہو تو کہتا نہیں یہی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے اس شیطان سے۔ اب وسوسے اب دل کے اندر آتے ہیں۔ وسوسے ایک ہوتا ہے وسوسہ، ایک ہوتا ہے الہام۔ اب توجہ کرنا، الہام اور وسوسے کے اندر بھی فرق ہے۔ الہام کیا ہے؟ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ وہ ہے جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، جو غلط خیال انسان کو آتا ہے، کسی کے بارے میں غلط خیال آیا، کوئی بھی گناہ والا خیال آیا، وہ وسوسہ ہے۔ اگر کسی کو اچھے خیال آتے ہیں تو وہ الہام ہے۔ اور وسوسہ شیطان کی طرف اور سے ہوتا ہے، اور الہام خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ دل میں آنے والے خیال دو طرح کے ہوتے ہیں، یا غلط ہوتا ہے یا ٹھیک ہوتا ہے، یا برا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے۔ اگر وہ برا ہے تو وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے، اگر وہ اچھا ہے تو الہام ہے خدا کی طرف سے۔ حضرات محترم، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگ، اب اس پچھلی آیت سے مراد شیطان تھا وسوسے ڈالنے والا۔ آگے فرمایا وہ لوگ جو وسوسے ڈالتے ہیں فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ لوگوں سے بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں، ان کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں۔ اب وہ بندہ وسوسہ کس طرح ڈالتا ہے؟ پھر اگلی آیت میں واضح کر دیا من الجنۃ والناس، فرمایا ان وسوسے ڈالنے والوں میں جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ جن بھی بندے کو وسوسے غلط ڈال سکتا ہے، انسان کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ اب انسان بندے کو آگے بھڑکاتا ہے، ایک بندے کو دوسرے بندے کے خلاف باتیں بتائی، دوسرے کو پہلے کے خلاف باتیں بتائی، اس کے دلوں میں جب وہ باتیں بتاتا ہے، دلوں میں اندر دوسرے بندے کا خیال غلط آ جاتا ہے، وسوسہ خیال غلط آ جاتا ہے، اس کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ جب دوسرے بندے کے بارے میں بندہ برا سوچتا ہے تو وہ بندے کو جب بتاتا ہے اس کے دل میں بات اترنا شروع ہو جاتی ہے، گندے خیالات، غلط خیالات، پھر ان دونوں کے درمیان اختلافات بڑھ جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو پھر جو انسان اس طرح کرتے ہیں، لوگوں کو لوگوں کے خلاف کیا، کسی کے لیے غلط بات کی،
کسی سے ایسے باتیں کی کہ اس کے دل میں غلط خیال آ گئے، وسوسے آ گئے، تو دیکھو وہ کتنا خناس قسم کا بندہ ہوگا جس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے کہ اس سے پناہ مانگو، اس سے پناہ مانگو۔ اس لیے ایسے جو لوگ ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے اور خود کو ایسا کرنا چاہیے کسی سے گفتگو کریں تو دوسرے کے لیے نفرت نہ پیدا کرے، محبت پیدا کرے۔ حضرات محترم، یہ جو صورتیں میں نے بتائی دونوں بڑی ہی برکت والی ہے۔ یہ سورت ناس ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ سورت ناس میں 5 بار آیا ہے الناس، لفظ ناس 5 بار آیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس میں جو پہلا ہے وہ انسانی مرحلے کی طرف لکھا ہے۔ فرمایا انسان بچپن میں ہوتا ہے، سب سے پہلے جو آیا ہے وہ یہ لفظ آیا ہے رب الناس۔ جب انسان بچپن میں ہے تو اس کو کسی کی پرورش کی ضرورت ہوتی ہے، تو رب الناس کا لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کو پالنے والا، پرورش کرنے والا وہ رب ہے۔ پھر دوسری بات فرمایا جب انسان بچپن سے نکلتا ہے تو جوانی کی طرف آتا ہے۔ جب انسان جوانی میں آتا ہے تو بگڑ جاتا ہے، اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے، غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہے، کچھ نشوں میں، کچھ زنا میں، کچھ کسی کام میں مشغولیت۔ آج کل تو موبائل سب سے بڑا جناب بندے کو گناہوں کی طرف لے کے جانے والا ذریعہ ہے نا۔ بندے کو غلط کاموں میں جب جوانی ہوتی ہے تو لگ جاتا ہے، اس کو گرفت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پکڑ کی قانونی گرفت کی، قانونی پکڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دوسری بار فرمایا مالک الناس، یعنی یہ بندے کہاں تک گناہ کرے گا، تیرا ایک مالک بھی ہے تجھے پکڑنے والا، تیری گرفت کرنے والا۔ آج بچ گیا تو کل پکڑا جائے گا، بہتر ہے کہ آج سیدھے راستے پہ آ جا۔ پھر تیسری بار جب انسان بڑھ جاتا ہے تو بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ اکثر جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، عبادت کرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آخری وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا الہ الناس، جو لوگوں کا عبادت کرنے والا ہے وہ ایک اللہ ہے۔ الہ ہے جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ ہے، الہ الناس کہا۔ پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، یعنی جب یہ چوتھی بار جو فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صالحین جو متقی ہیں، جو صالحین ہیں، شیطان ان کے دلوں میں زیادہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی طرف زیادہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے اس سے بچ کے رہو۔ پھر 5ویں جگہ الناس سے مراد ایسے جو شر پسندی اور فسادی لوگ ہیں ان کو معلوم لیا، شر پسند اور فسادی لوگوں سے، یعنی الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگ من الجنۃ والناس جو شر پسند ہیں، فسادی ہیں۔ یہ 5 مرحلے، 5 نقطے علماء نے بیان کیے ہیں۔ حضرات محترم، یہ جو 3 صورتیں ہیں ان کے بارے میں تلاوت کرنا، حضور نے فرمایا ان کی تلاوت کرا کرو۔ یہ 3 صورتیں ہیں آئی، یہ تمہیں ہر شر سے، ہر برائی سے، بری چیز سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرات محترم، یہ جو صورتیں ہیں ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، ان کی برکتیں بڑی ہیں۔ اگر مزید ان کو تفصیل سے بیان کروں تو وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، مگر آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو مسجدیں ہیں وہ نمازیوں سے خالی ہیں، مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں۔ یہ نماز پڑھنا فرض عین ہے، اس کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا میدان محشر میں، حشر میں پوچھا جائے گا۔ جو سب سے پہلے حشر کے اندر جو سب سے پہلا سوال ہوگا عمل میں وہ نماز کا ہوگا۔ یہ جو 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک، یہ تو قبر میں ہوں گے۔ قبر کے بعد جو مرحلہ ہے ان میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور اس نماز میں نماز جنازہ کا نہیں پوچھا جائے گا، اس نماز میں نماز عید کا نہیں پوچھا جائے گا، اس نماز میں تہجد کا نہیں پوچھا جائے گا، اشراق چاشت توابین کا نہیں پوچھا جائے گا، صلاۃ التوبہ کا نہیں پوچھا جائے گا۔ اس نماز میں فرض نمازوں کا پوچھا جائے گا، جو 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ 5 نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان 5 نمازوں کے۔ لیکن ہم اس 5 نمازوں سے بڑے غافل ہو چکے ہیں، میں بھی شامل ہوں اسی میں۔ 5 نمازوں سے بڑے غافل ہو چکے ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔
جس طرح ہم نماز عید کا اہتمام کرتے ہیں، نماز جنازہ کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ان پانچوں کا نمازہ اہتمام کر لیں تو بیڑا پار ہے۔ اگر تم میں سے نماز جنازہ سارے نہیں پڑھیں گے نا، 2-3 بندے ادا کر کے پورے محلے نے ادا نہ کی، کسی کو کوئی کام تھا اپنے کاموں میں مصروف رہے، خدا کی قسم تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی، نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ سب کی طرف سے ہو گئی، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی۔ کوئی رہ گیا نماز جنازہ میں تو رہ گیا، کوئی بات نہیں، مگر جس نے نماز یہ چھوڑی نا، فجر ظہر عصر، ہر ایک سے الگ الگ پوچھا جائے گا، ہر ایک سے الگ الگ پوچھا جائے گا۔ بلکہ حضور نے یہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اتنی سخت وعید ہے نماز کی، اس حدیث کا میں ترجمہ نہیں کرتا، شاید آپ مائنڈ کر دیں، میں یہ کہتا ہوں ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ جو اس سے پہلے میں نے عربی میں حدیث پڑھی ہے اس سے سخت ہے، اس لیے نماز کافروں اور مومنوں کے درمیان ایک فرق ہے، بس اتنا کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ نماز کا اہتمام کر لے۔ کل بروز محشر پوچھا جائے گا اس نماز کے بارے میں، جب بندہ قبر میں جائے گا نا، جو بے نمازی بندہ ہوگا نا، اس کے اوپر ایک بڑا سانپ اژدھا وہ مسلط کر دیا جائے گا، جو صبح اسے ڈنگ مارے گا جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور اتنے زور سے مارے گا کہ اس ڈنگ کے جھٹکے سے بندہ زمین کے اندر دنس جائے گا اور 70 گز نیچے چلا جائے گا۔ اتنی سخت زمین ہے، زمین کو چیرتا ہوا 70 گز زمین کے نیچے چلا جائے گا۔ پھر اس اژدھے کے بڑے بڑے ناہن ہیں، پھر وہ ناہن منہ سے اس بندے کو نوچ کے زمین سے باہر نکالے گا، پھر اسے ڈنگ مارے گا، پھر 70 گز نیچے، پھر وہ ناہن سے نکالے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ظہر کا وقت آ جائے گا۔ جب ظہر کا وقت آئے گا، اگر ظہر اس نے پابندی سے پڑھی ہوئی تو ٹھیک ہے، اگر ظہر نہیں پڑھ رہا تو پھر ظہر کے بعد پھر سلسلہ شروع، عصر تک، عصر کی نہیں پڑھی تو مغرب تک، مغرب کی نہیں پڑھی تو عشاء کی نہیں پڑھی پھر فجر تک۔ اگر وہ پانچوں نمازیں نہیں پڑھتا تو مکمل وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، اتنا سخت عذاب ہے۔ تو آج کے دور میں اتنی زور سے کسی کو سٹ ماری جائے نا کہ زمین کے اندر 70 گز، تو کیا ایک گز بھی نیچے دسنا پڑ جائے زمین چیر کے، اتنے زور سے لگی ہو بندے کو، بندے کی روح قبض ہو جاتی ہے، مر جاتا بندہ، زمین میں کچھ نہیں ہوتا، پھاٹتی بھی نہیں ہے، بندہ جاندہ رہتا ہے۔ لیکن وہ وقت ہوگا کہ اس وقت تو موت بھی نہیں آئے گی، موت بھی نہیں آئے گی، تو کتنی تکلیف میں ہوگا بندہ۔ بے نمازی سے تو زمین بھی پناہ مانگتی ہے، بے نمازی بندے کو زمین بھی پناہ مانگتی ہے کہ میرے چ دبن لگے ہو، کدھر ہے پیچھے جا جاؤ۔ جس وقت بے نمازی بندہ قبر سے جانا ہے تو زمین قبر دونوں طرفوں آ کے اس طرح آپس کے بندے نو چکی کی طرح پیس کے رکھ دیتی ہے، ہڈیاں پسلیاں چور کر کے رکھ دیتی ہے، اتنی اذیت دیتی ہے۔ حضرات محترم، بے نمازی نمازی جڑا حضرات ہوتا ہے، جڑا پابند نماز ہوئے، صحیح العقیدہ ہوئے، وہ جگہ بھی قبرستان دی جگہ جگہ کہتے ہیں تم مینوں لے آئے ہوئے تے میرے کول دبو، مینوں اتھے اس بندے نو اس جگہ تے دبو، ہر جگہ دی خواہش ہوندی کہ انہوں میرے وچ دفن کیتا جائے۔ اس واسطے حضرات محترم نماز کی پابندی کر لو، نماز جڑی فرض ہے اس کی پابندی کر لو۔ جس طرح اسی نماز جنازہ کا اہتمام کرنے ہیں، کوئی باہروں آ کے ویکھے نا، غیر مسلم وہ ویکھے جدوں نماز جنازہ بندے اس طرح مسلمان پڑھ رہے ہیں، اہتمام کیتا ہے، وہ یہ سوچتا ہوئے گا کہ نماز جو فرض کفایہ وہ اتنا اہتمام کرتا ہے پیا، تے نماز جڑی فرض ہے وہ کتنا اہتمام کرتا ہوئے گا مسلمان۔ تے جدوں آ کے مسجد وچ ویکھنا تو نہ حیران ہو جانا یار کس طرح کے مسلمان نے فرض کفایہ دے وچ تے بڑا اہتمام کیتا گیا لیکن فرض عین نو بھلی بیٹھے۔ حضرات محترم، یہ فرض عین ضروری ہے، یہ اہتمام کیتا جائے۔ جس طرح نماز عید، نماز جنازہ اسی اہتمام کرنے، فرض عین کا اہتمام کیتا جائے۔ حضرات محترم، آج جس طرح کے محترم محمد سرور بٹ مرحوم صاحب انتقال ہویا کل جمعرات والے دن، اج انہاں دا نماز جنازہ ہویا،
یقیناً جمعرات اور جمعہ بڑا بابرکت دن ہے. اس بابرکت دن دے وچ انہاں دی بخشش. اور صبح گل ہوندی سی کہ بچے کہہ رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے بیمار ہون تو پہلے مسجد وچ آتے سی تو انہاں نوں اذان پڑھنے دا بڑا شوق سی. جہاں موزن ہوندا ہے وہ واسطے دریا دے وچ مچھلیاں بھی مغفرت دیاں دعاواں کردیاں.